پی اے جی ڈی کا وجود کیا جموں کشمیر کے تشخص کے لیے تھا؟ پی اے جی ڈی کا وجود کیا جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے تھا؟ پی اے جی ڈی کا وجود 370-35 کے لیے تھا؟ یا پی اے جی ڈی اس لیے وجود میں آئی تھی کہ ایک طرف عبداللہ خاندان ہے اور دوسری طرف مفتی خاندان؟ وہ کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کو لے کر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کی کوشش کہ کم سے کم 3 سیٹیں تو ہماری جھولی میں آنی ہی چاہیے، 2 پہلے سے انہی کے پاس ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا یہ لگتا تھا کہ اس آندھی اور طوفان کو جو بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے کشمیر میں داخل نہیں ہونے دے گی، لیکن کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور 2 سب سے طاقتور جماعتیں جن کے بیچ میں الائنس تھا، وہ الائنس بالآخر کل ختم ہوتا ہے۔ ہم نے چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ الائنس جو ہے یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ عمر عبداللہ 3 کی 3 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ اس وقت بہت سے لوگ یہ خبر چلا رہے تھے کہ الائنس جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اننت ناگ کی سیٹ محبوبہ مفتی کو یا پی ڈی پی کو دے دی گئی ہے، لیکن کل جو پریس کانفرنس عمر عبداللہ نے کی اور اس کے جواب میں پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ راہیں دونوں کی بالکل جدا ہو چکی ہیں۔ عمر عبداللہ کی پریس کانفرنس میں جس طرح کے الزامات لگائے گئے یا الزام نہ کہیں وہ حقائق بتائے گئے کہ کس طرح الگ الگ ریلیز میں ٹویٹر پر پی ڈی پی کی جانب سے نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا پی ڈی پی کا حملہ بی جے پی پر کم، نیشنل کانفرنس پر زیادہ رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسا الائنس کہ آپ اپنی الائنس کے جو آپ کے پارٹنر ہیں ان کے اوپر پے در پہ الزام لگائیں اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کریں، بالآخر الائنس ختم ہوتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا 3 کی 3 سیٹوں پر مجھے پتا ہے کہ کون سے امیدوار ہیں، بس ہمیں اعلان کرنا ہے۔ دوسری جانب تھوڑی دیر بعد پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس بھی سامنے آتی ہے اور محبوبہ مفتی بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم 5 سال جس الائنس کو لے کر ساتھ چلے وہ ایک دم سے بکھر گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی اے جی ڈی کی ایک میٹنگ ہوتی، فاروق صاحب اس میٹنگ کو بلاتے اور اس میں ڈیسائیڈ کرتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نہ میٹنگ بلائی گئی اور ایک پریس کانفرنس سے عمر عبداللہ نے اس الائنس کو ختم کر دیا۔ پی اے جی ڈی وجود میں ہی اسی لیے آئی تھی کہ ہم مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کریں گے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ تو خیر پی اے جی ڈی کیا کرتی، جی ڈی خود ہی بکھر گئی۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی آمنے سامنے، الیکشن میں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس آمنے سامنے ہوگی، لیکن ذرا ماضی پر نظر دوڑائیے گا۔ الطاف بخاری نے کیا کہا کل کی پریس کانفرنس میں؟ الطاف بخاری نے کہا کہ یہ الائنس ہم نے پہلے کہا تھا، یہ الائنس لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، ان کو 370-35 کی اور اسٹیٹ ہوڈ کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ اب خاندانی راج ہے اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ الائنس کیا گیا تھا۔ اب اپنے خاندان کو ہی بچانے کے لیے اس الائنس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اشارہ صاف تھا کہ خاندانی راج پی ڈی پی میں بھی اور نیشنل کانفرنس میں بھی ہے۔ ذرا ماضی کی طرف چلیے گا کہ ذرا سی بات پر جب بھی جموں کشمیر کے مسائل پر بات کرنی ہوتی تھی تو پی اے جی ڈی ایک میٹنگ بلاتی تھی، اس میں جموں کے لوگ بھی بیٹھتے تھے، اس میں کشمیر کے لوگ بھی بیٹھتے تھے اور پھر ایک لائحہ عمل طے ہوتا تھا۔ لگتا یہ تھا کہ پی اے جی ڈی کا وجود جو ہے وہ جموں کشمیر میں بہت اہم ہو گیا ہے اور یہ مل کر بی جے پی کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جس طرح الائنس بکھرا ہے اس سے آنریبل پرائم منسٹر نے جو اس دن ریلی میں کہا کہ صرف شخصی اور خاندانی راج ہے، 370 سے چند خاندانوں کو فائدہ تھا، الطاف بخاری نے بھی ایسا ہی کہا۔ اس الائنس کے بکھرنے سے وہ جو باتیں بھارتیہ جنتا پارٹی کرتی رہی ہے، یہ آنریبل پرائم منسٹر نے اس دن ریلی میں کہا اور الطاف بخاری نے کل پریس کانفرنس میں کہا، ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ پی اے جی ڈی کا وجود کیا جموں کشمیر کے تشخص کے لیے تھا؟ پی اے جی ڈی کا وجود کیا جموں کشمیر کے اسٹیٹ ہوڈ کے لیے تھا؟ پی اے جی ڈی کا وجود 370-35 کے لیے تھا؟ یا پی اے جی ڈی اس لیے وجود میں آئی تھی کہ ایک طرف عبداللہ خاندان ہے اور دوسری طرف مفتی خاندان، 2 خاندانوں کو اپنی بقا کے لیے یہ الائنس کرنا پڑا اور جب انہیں لگا کہ اب الائنس کی ضرورت نہیں ہے تو الائنس ختم ہو گیا۔ تو پھر 370 کہاں، 35 کہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کو روکنے کے لیے جو الائنس قائم کیا گیا تھا جب اس کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ انتخابات تو اب ہیں، پارلیمانی انتخابات ہیں، اس کے بعد اسمبلی کے انتخابات ہیں، یہی وہ وقت تھا جب الائنس مل کر
बी जे पी को रोक सकती थी, कमजोर कर सकती थी। इसी वक्त अलायंस बिखर गया। तो वो जो इल्जामात PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगते रहे हैं, और ये इल्जाम कोई आम आदमी नहीं, देश का प्राइम मिनिस्टर भी लगा रहा था, और देश के प्राइम मिनिस्टर ने रैली में कहा कि 370 का फायदा चंद खानदानों को था। तो क्या वो सब बातें सच हैं? उसमें कितनी सदाकत है? ये PAGD के अलायंस के बिखरने से भी बहुत कुछ हमारे सामने आता है कि PAGD का अलायंस सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं था। क्या जम्मू और कश्मीर की आवाम को किसी और जानिब इंगेज रखने के लिए तो नहीं था? क्योंकि अगर मकसद जम्मू और कश्मीर होता, अगर मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकना होता, तो रोकने का मौका तो अब आया था। जब भारतीय जनता पार्टी को रोकने का मौका आया, तब आप अलग हो गए। और हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद PAGD की मीटिंग कभी कश्मीर में और कभी जम्मू में हुआ करती थी। इस मीटिंग की जरूरत अब थी, और अब अलायंस खत्म होता है। अब देखना यह है कि ये जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की, इसको PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग किस तरह रोक पाएंगी, क्योंकि साथ में रहकर लगता था कि इस सुनामी को कश्मीर में दाखिल होने से शायद PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस रोक लें, लेकिन अलग अलग होने से जरा मुश्किल लगता है कि BJP को किसी तरह रोक पाए। फिर कश्मीर में कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं BJP के लिए। अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, उनको कैसे रोका जाएगा? यकीनन इस अलायंस के बिखरने से नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी होना है, नुकसान PDP का भी होना है, और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या उन जमातों को जो कश्मीर में जो जरा नर्म रवैया रखती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं या अंदर अंदर मिलाया हुआ है। आप जानते हैं अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन के लिए ये बातें कही जाती हैं। तो अब अलायंस के बिखरने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को भी रोकना होगा। अलग अलग रहकर कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।